السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم حد سے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید میں کتنی قوموں کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ جب وہ قومیں باز نہیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو، انبیاء کو بچا لیا اور باقی ساری کی ساری قوموں کو اس طرح تباہ کیا کہ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن ہماری جو قوم جو ہے امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اب تک جو کہ اتنے 100 سالوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ کے دین کو بگاڑ رہی ہے، اللہ کے دین سے دور ہو رہی ہے، اللہ نے اس قوم کو باقی قوموں کی طرح ہلاک کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بڑے رعوف الرحیم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری قوم کو ویسے ہلاک نہ کرنا جس طرح تو نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے، یعنی ان پر اجتماعی عذاب آتا اور ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور ہم ویسے تباہ نہیں ہوں گے، ویسے ہلاک نہیں ہوں گے، ورنہ ہمارا کب کا نام و نشان مٹ جاتا اور نئی قوم آ جاتی۔ تو لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 126 میں کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ایک سال کے اندر ہم ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزماتے ہیں، یعنی ان پر عذاب بھیج کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے عذاب آتے ہیں مسلمانوں پہ، یہ ٹینشنیں آتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، حرام سے بچنا شروع کر دیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اور اس سے بڑی بات کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ یہ عذاب کس لیے آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے اور لوگ سمجھیں۔ لیکن دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تب لوگ اذانیں دیتے ہیں، جی قرآن سروں پہ رکھ کے اللہ کی منتیں کرتے ہیں، اور اللہ تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو لوگوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم گناہ کرتے ہو، تم نافرمانیاں کرتے ہو، تم دین سے دور ہوتے ہو اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑتے ہو، پھر تم پہ عذاب آتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں اللہ نے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو پہلے خبردار کیا ہوا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ السجدہ کے اندر کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں، اور چھوٹا عذاب دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ والے بن جائیں، سمجھ جائیں کہ وہ غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ذرا سا سمجھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو یاد نہیں رکھتے کہ اللہ جو اتنے لشکروں کا مالک ہے، پانی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، وہ بھی اسی طرح اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں چھوڑا۔ نوح علیہ السلام نے سفارش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے کہا آپ اس کی سفارش نہیں کر سکتے، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نیک نہیں تھا، نبی کا بیٹا اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ نبی کے امتی ہیں، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ میں معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ بات بالکل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک کوئی قوم فکر نہیں کرتی، غور نہیں کرتی، سمجھتی نہیں ہے، کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کوشش نہیں کرتی، خود فکر نہیں کرتی، خود سمجھتی نہیں ہے۔ تو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں،
اللہ تعالیٰ کے لشکر، یہ پانی، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ بارشیں اسی طرح آ کے ہمیں سمجھاتی رہیں گی اور قیامت تک سمجھاتی رہیں گی۔ لہذا سمجھدار وہ لوگ ہیں جو ان عذابوں کے آنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں دستکیں دے رہا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق دے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب کوئی ایسا عذاب آتا، یعنی اس طرح کی کوئی نشانی آتی، جس طرح کہ سورج گرہن لگتا، چاند گرہن لگتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، امت کو ترغیب دیتے تھے کہ استغفار کرو اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ نماز پڑھی جاتی تھی، اللہ سے معافیاں مانگی جاتی تھیں، تو ہم بھی اللہ سے معافیاں مانگیں۔ تو یہ ہم نے طرز اپنانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے بڑے عذابوں کو ٹال دے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔